جنگ حاضری میں بھی دل چاہے گا تب بھی اور دل نہیں چاہے گا تب بھی، ہر حال میں آپ کی مانتے چلیں، اسی کا نام دل ہے۔ یہ نہیں کہ طبیعت کے ناموافق کوئی بات پیش آئی تو ہم نے دینی کو چھوڑ دیا، جیسے بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ نماز سے ہوتا ہے، اس لیے نماز، طبیعت خراب ہے اس لیے نماز نہیں پڑے گی، طبیعت خراب ہے اس لیے مسجد میں نہیں آئے۔ ارے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، آپ کی طبیعت کتنی خراب تھی، پیروں سے آپ چل نہیں پائے قدم مبارک سے، دو صحابہ کے سہارے یوں ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یوں دوسرے صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، گھسٹ میں زمین پر لکیریں بنتی انگلیوں سے، اس حال میں اللہ کے نبی سے بچنا مسئلے میں خوشی بات ہے۔ ہم ذرا سا نزلہ زکام ہوتا ہے تو گھر میں یہ بیماری بڑھ جائے گی، لہٰذا گھر میں نماز پڑھو، یہ پڑھو گھر میں نماز پڑھو، اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی کریں نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی مرضی کا نہیں چلے گا، جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق دین پر چلیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ صحابہ کرام نہیں کریں، غزوہ احد سے لوٹے صحابہ اور صحابہ میں سے اکثر زخم خوردہ ہیں، خود اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش کی کڑیاں چبھ چکی ہیں، پیشانی زخمی، رخسان مبارک زخمی، آپ کے دندان مبارک گوشہ ہو گئے، شدید ہو گئے، اس حال میں ہیں، مدینہ بھی پہنچے ہیں کہ خبر ملی ابو سفیان دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جو احد میں ہمارے ساتھ تھے ابھی کھڑے ہو جائیں، ابھی ہم چلتے ہیں، ہم ان کا تعاقب کریں گے، وہ مدینہ پہ کیا حملہ کریں گے ہم چل کے ان پہ حملہ کریں گے۔ صحابہ اس وقت کہنے کے حقدار کہ اللہ کے نبی ابھی تو ہمارے زخموں سے خون نہیں سکا، کچھ تو سانس لینے میں نہیں ہے، ابھی ہمارے ہر سے رونے کی آواز آ رہی، لوحوں کی آواز آ رہی، ہر مدینہ کے ہر گھر سے کسی کو طوفان اٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی ہم تسلی تو دے رہے ہیں، تسلی تو دے رہے ہیں، کچھ تو وقت کر لیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ابھی چلنا ہے۔ ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس نے کہا اللہ کے نبی ہمیں رہنے دیں، سارے صحابی لوٹ گیا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، اللہ کہہ رہا ہے پھر اس حال میں آئے کہ اللہ نے ان کو بہت ساری دنیا کے قدر کہ ہر حال میں ماننا ہے، زخم کھلتا ہے پھر بھی ماننا ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ ایسے تو قافلہ لوٹنے کے لیے کہ ملک شام سے قافلہ آ رہا تھا، کفار مکہ کا، اور بہت سامان تھا تجارتی ان کے پاس میں، کہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے تاکہ اہل ایمان کے سلسلے میں جو ان کی پلاننگ ہے وہ کمزور ہو جائے۔ قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ قافلہ تو کیا ہے طرح دے کر نکل گئے، لیکن خبر کر دی زمام غفاری کے ذریعے سے، ایک بندے زمام غفاری کو بھیجا تیز رفتار اونٹنی، اور اس زمانے میں جب کسی کو خبر کرنا ہوتی تھی تو اونٹنی کے کان کاٹ دیے گئے اور اس کی جو ناک ہوتی تھی نس اس کو بھی کاٹ دیتے تھے، خون ٹپکے تاکہ پتہ چل جائے قافلہ جو ہے بہت گردش ہے۔ تیز رفتار اونٹنی کو شان کے ساتھ بھیجا، زمام غفاری نے مکے کے پاس جا کر کے آواز لگائی، لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہمارا قافلہ کیا ہے دشمن کی زد میں ہے۔ ابو جہل نے فوراً لشکر تیار کیا 1000 کا، اور خانہ کعبہ میں آیا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے میں بدعا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ حق والے جو ہیں ان کو تو غلبہ دے اور جو باطل پر ہیں ان کو تو ختم کر دے، اور قسم کھائی خانہ کعبہ میں کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی نعوذ باللہ کھوپڑیوں میں شراب نہیں ہے۔ اب یہ قافلہ چلا، وہ نکل گئے، یہ 1000 کا قافلہ پورے امت کے ساتھ میں اور ہتھیاروں کے ساتھ میں بدر مقام سے پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے، یہ پہلے انہوں نے مضبوط جگہ کیا کر لی، اپنے قبضے میں کر لی۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ 1000 کا قافلہ 1000 لشکر آیا ہے اور یہ 313 سے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا
جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوش کا اظہار کر رہے تھے، اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، آ رہے ہیں، اس لیے وہ تو بہت پٹے ہوئے تھے، اب موقع مل رہا تھا اپنے لیے ہاتھ دو کرنے کا، تو ٹھیک ہے حوصلے دکھائیں، لیکن انصار صحابہ میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ انصار صحابہ اپنی رائے کو ظاہر کرے، اس لیے کہ انصار صحابہ سے آپ نے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ مکہ میں مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اور یہ معرکہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ چاہتے تھے انصار صحابہ کھڑے ہو، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول شاید روح سکن ہماری طرف ہے، آپ مجھ سے کچھ رائے کرنا چاہتے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی آمنا بک وصدقنا، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اے اللہ کے نبی سن لیجیے، حاضر منشیتا وقت منشیتا سل منشیتا، اللہ کے نبی آپ جس سے ہمیں حکم دیں گے رشتہ توڑنے کا توڑ دیں گے، جس سے جوڑنے کا حکم دیں گے اس سے جوڑ دیں گے، جس سے دشمنی کا حکم دیں گے اس سے دشمنی کریں گے، جس سے دوستی کا حکم دیں گے اس سے ہم دوستی کریں گے، اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، لو امرتنا ان نقود البحار ما يتخلف منا راعي، اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا، ہم نے ایک ہی چیز کریں گے۔ جب یہ الفاظ اللہ کے نبی نے مقداد بن اسود انصاری کی زبان سے سنے، آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ رسولکم، چلو بھائی اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ اب بدر میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جائزہ لیا، جائزہ لے کر رات جوائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، صحابہ بھی جس سے جتنا ہو سکا رات میں مانگا، قرآن نقشہ نے لکھ رہا ہے استغفروا واستغفروا فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ تم سب فریاد کر رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے کہ ہماری مدد کی جائے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کریں۔ صحابہ کرام کو سو دیے، اللہ کے نبی کو یاد نہیں سو، جاتے رہے، مانگتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ مجموعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے تیار کیا ہے، یہ آپ کے کیا ہیں منتخب سنا صحابہ کرام، آپ کے چہیتے ہیں، ان پر اللہ کے نبی نے محنت کی ہے۔ صبح ہوئی اللہ کے نبی کا رونا اور بڑھا، چھپر بنایا گیا تھا، اس چھپر میں اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر کے کھڑے ہوئے، لڑائی شروع ہوئی، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی آئے میدان میں، اور آپ نے فرمایا یہاں پہ ابو جہل ملے گا، یہاں عتبہ ملے گا، یہاں شیبہ ملے گا، یہاں فلاں ملے گا، یہاں ولید ملے گا، ایک ایک نشان لگایا، صحابہ کہتے ہیں جہاں اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا کوئی ادھر ادھر نہیں گا، وہیں پہ گرا جہاں نشان لگایا۔ تو اللہ کے نبی جب لڑائی شروع ہوئی دعا میں لگ گئے، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دعا میں انہمار اتنا بڑا، جو چادر آپ کی تھی وہ گر گئی، اور پھر آخر میں آپ کی زبان سے وہ جملہ نکلا اللہم ان تہلک هذه العصابة لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک کر دی گئی اس میں زمین پر پھر تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، کے نام سبق تھا، نام سبق اللہ کے نبی تھا، کہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا، خالی کو رد نہیں کرے گا۔ یہ جملہ جب کہا اور چادر گر گئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، آئے آپ کی کولی رکھی پیچھے سے، اللہ کے نبی بس کیجیے، بس کیجیے، آپ کی دعا قبول ہو، بس کیجیے، دعا قبول ہو۔ حضرت ابوبکر کو بھی یقین ہو گیا اللہ نے آپ کی دعا سنی ہے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، مٹھی بھر مٹی لی اور دشمنوں کی طرف آپ نے پھینکی، اور فرمایا شاہد الوجوہ، شاہد الوجوہ، دشمنوں کی طرف مٹی پھینکی، اور آپ نے فرمایا صحابہ سے کرو حملہ، وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، صحابہ نے جو حملہ کیا پانسا پلٹ گیا، پانسا پلٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں اس وقت میں دیکھیے
کہ 313 ہے جی چاہتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس حال میں جا رہے تھے کہ گویا کہ موت کے منہ میں جا رہے، تو ساتھ موت کی طرف جا رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گویا موت کا منظر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مدد کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں دشمنوں کی نظر میں زیادہ دکھایا اور تم دشمنوں کو اپنی نظر سے کم دیتے رہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ فِي أَعْيُنِهِمْ کہ وہ اپنی نگاہوں سے تمہیں کم زیادہ دیکھ رہے ہیں اور تم اپنی نگاہوں سے تمہیں کیا ہے کم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے پھانسا پڑھا کب کہ جب صحابہ کرام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا۔ جی چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ موت کے منہ میں جائے، لیکن نبی کا حکم ہے تیار، ہم اپنے نفس کو کچل دیں گے، اپنی طبیعت کے خلاف قدم اٹھائیں گے، اپنی عادت کے خلاف چلیں گے، جو ہمارا نفس ہمیں بزدل بنا رہا ہے اس کو ہم کیا ہے بہادر بنانے کی کوشش ہے۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، ہمارا دل چاہتا ہم آگے بڑھیں، لیکن نہیں، اس وقت تقاضا ہے آگے بڑھنے کا کہ ہمیں آگے بڑھنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ نفس کو ہمیشہ آرام پرست ہے، آرام چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، لیکن ہمیں نفس نہیں ماننا بلکہ کس کی ماننا ہے؟ اللہ رسول کی ماننا ہے۔ اس لیے کہ نفس کی غلامی جتنی کی گئی ہے کسی کی اتنی غلامی نہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ پوجا ہوئی ہے تو نفس کی ہوئی۔ کیا نہیں دیکھا ہم اس کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا؟ سب سے زیادہ آدمی اپنے نفس کو پوجتا ہے، اپنے نفس کی مان کر کے چلتا ہے، اس لیے ہمیں نفس کے خلاف کرنا ہے، اور جو بھی دین کا تقاضا ہے اس تقاضے پر ہمیں لگے رہنا ہے۔ اب ہمیں نفس شیطان سمجھاتا ہے کہ جی دیکھو تم گھر میں اکیلے کمانے والے اور 60 بندے تمہارے اوپر، تم اگر اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں تو ان کا ساتھ کا کیا بنانا؟ یہ نفس کیا کرتا ہے؟ سجاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، بے حیائی کو حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اور اللہ تمہارے لیے مغفرت کا اور دنیا سے عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ اب بولو شیطان کا وعدہ حق ہے یا اللہ کا وعدہ؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ دھوکہ، اور ادھر اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے کہہ رہا ہے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا اور وعدے کا پکا کوئی ہو نہیں سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو شیطان میں سجھاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے، کیا بنے گا گھر والوں کا، بیوی کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، ماں باپ کا کیا بنے گا، یہ سارے کیا ہے وسائل، اور سارے کے سارے آپ کے پھندے آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ملنگ بن کے آپ اللہ کے راستے میں نکلو، سب کچھ چھوڑو، یہ نہیں کہتے، لیکن اتنا زیادہ اس میں کچھ گرفت میں بھی نہ آ جاؤ کہ نکلنا ہی نہیں بنا۔ اسباب اپنی جگہ ہے، ترتیب اپنی جگہ ہے، لیکن ترتیب اسباب کا مطلب یہ نہیں ہوتا اسی کے جھمیلے میں اور چکر میں کتنا پھنسو کہ نکلنا ہی نصیب نہ ہو سکے۔ تو شیطان یہ سارے کے سارے چکر لائے گا۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی حالات آئے تھے، لیکن صحابہ کرام جھٹک دیتے تھے ان حالات کو اور قدم آگے بڑھا دیتے تھے۔ عین میدان جنگ میں، عین میدان جنگ میں صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نفس تجھے اترنا ہوگا، چاہے خوشی سے اترے چاہے ناگواری سے،
بہت دن ہو گئے تجھے عیش کی زندگی گزارتے ہوئے، اچھا اگر تجھے بیوی کا خیال آ رہا ہے، اسے 3 طلاق، غلاموں کا خیال آ رہا ہے، سب آزاد، اگر تجھے خیال آ رہا ہے باپ کا، اللہ کے نام پر صدقہ، اور پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اپنی جمع مرضی کے جوہر دکھا کر اللہ کو پیارا کریں۔ کبھی ہم بھی تو نفس کو سمجھایا کریں، ہم بھی تو کبھی نفس سے جنگ کیا کریں، نفس سے ہم بھی کیا کریں، کبھی جنگ کیا کریں۔ اچھا یہ خیال رہا ہے، یہ خیال رہا، بیوی کا، ابا کا، بچوں کا، کاروبار کا، دکان کا، کھیت کھلیان کا، فلاں کا، یہ سارے خیال دین کے مقابلے میں ابھی میری زندگی میں وہ دین نہیں آیا جو اللہ کو پسند ہے، ابھی میری زندگی میں وہ ایمان نہیں آیا جو ایمان مجھے اللہ کے حکم پر، نبی کی ہر سنت پر کھڑا کر دے۔ جب نہیں آیا ہے ان سب کو میں کیا کرتا ہوں، ایک طرف ترتیب سے رکھتا ہوں اور اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بنانے کے لیے میں ہر چیز کو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کی یہاں تو چلے 4 مہینے کا مسئلہ نہیں تھا، کام کا مسئلہ تھا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، جب تک کام پورا نہیں ہوگا تب تک واپس نہیں آئے، کام پورا کر کے واپس آئے۔ کام کرنے جاتے تھے، وقت کی ترتیب نہیں تھی، ٹائم کی ترتیب تھی، کام کی ترتیب تھی، اسی لیے کبھی سال لگ جاتے تھے، کبھی 4 مہینے لگ جاتے تھے، کبھی 6 مہینے لگ جاتے تھے، کبھی اس سے کم و بیش لگ جاتے تھے، اور پھر ایک کو کتنے سال لگے؟ 27 سال۔ کتنے لگے؟ عبد الرحمان کو کتنے لگے؟ 27 سال لگے۔ جب گئے تھے مدینہ چھوڑ کر کے، بالکل جوان تھے، 30 سال کے جوان، گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور بیوی امید سے، کیا جی امید سے بیوی ہے اس حال میں گئے۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، کبھی اطلاع ملتی کہ آنے والے ہیں، بیوی خوش ہو جاتی، کبھی اطلاع ملتی کہ کسی نے کہا شہید ہو گئے تو سو منانے لگ جاتی، کبھی اطلاع ملتی انہوں نے دوسری شادی کر لی، غم ہو جاتا، کبھی اطلاع ملتی فلاں میدان جنگ میں بہت سے انہوں نے جانوروں کی جوہر دکھائے، بڑی خوش ہو جاتی۔ ہوتے 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 27 سال کتنے؟ انہوں نے بیوی کا حق نہیں جانا، بولو بھائی، انہوں نے ساری بیوی کے حقوق کو طلب کر کے ختم کر دیا۔ ان کو بھی معلوم تھا صحابہ سے زیادہ بیوی کا حق نہیں ہے، لیکن بیوی کے حق سے زیادہ حق اللہ کے دین کے فروغ کا ہے۔ بیوی کا حق ادا کرنا بھی دین ہے، یہ نہیں کہ حق یہ دین نہیں، بیوی کا حق ادا کرنا بھی کیا ہے؟ ان لزوجک علیک حق، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، لیکن بیوی کا حق دین کے اہم تقاضوں کو پورا کرنے میں آگے ہے کہ دین کے تقاضے اس کی وجہ سے کیا ہے، ایک طرف ہو جائیں اور ہم بس بیوی کے حق بھی ادا کرنے لگے ہیں۔ تو 27 سال گزرے، اب موقع ملا گھر لوٹنے کا۔ جوانی میں گئے تھے بڑھاپا، جوانی میں گئے تھے کیا ہے؟ بڑھاپا، بال سفید ہو گئے، اب اونٹنی پہ سوار ہو کر کے مدینہ پہنچے۔ 27 سال میں سے کیا ہے، نقشہ بدل جاتا ہے، شہروں کا بھی دھیان۔ اب تلاش کر رہے ہیں میرا مکان کون سا ہے، آبادی بہت بڑھ چکی ہے، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے 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 بینائی کمزور ہو چکی ہے کہ مجھے ہو نہ ہو یہ میرے مکان کے اندر داخل ہوئے، سواری سے اترنے، اتنے میں ایک جوان سو رہا تھا کھڑا ہو گریبان پکڑا، بڑے میں شرم نہیں، میرے گھر میں بغیر میری جائز کے آنا تھا، بڑے میں اس کا گریبان پکڑا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میرا گھر ہے، تم جوان ہو کر کے یہاں سو رہے۔ دونوں میں آپس میں تکرار ہونے لگی۔ وہ جوان کہنے لگا میں مدینہ کے قاضی کے پاس لے کے جاؤں گا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ یہ کہہ رہے میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ جب تکرار ہوئی تو عبد الرحمن کی بیوی سو رہی، انہوں نے اوپر سے دیکھا اور کہنے لگی ربیہ ربیہ کیا کر رہے، یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے ابا ہیں، ربیہ یہ کیا کر رہے، تمہارے ابا ہیں۔ ربیہ اپنی ماں سے سنا تھا کہ میرے ابا اللہ کے راستے میں، اپنی ماں سے سنا کرتے تھے۔ جب یہ سنا ابا نے پیروں گر گئے، ابا نے آپ کو پہچانا، ابا نے آپ کو پہچانا کی، ابا نے گود اٹھایا، بیٹا کچھ تو تیرا نہیں میرا ہے،
بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، شاید آسمان میں ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، باپ بیٹے کو پریشانی، بیٹا باپ کو پریشانی، ایک عرصے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی، اب سینے سے لگے ہیں، دونوں باپ بیٹے کے محبت میں جذبات میں رو رہے ہیں، ادھر سے بیوی دیکھ رہی تھی، اب وہ آ رہی ہے، مدت سے لگ رہی تھی لبام کی تھی، مدت سے لگ رہی تھی لبام کی تھی، تھک کر کے گر گئی تھے بدن کی گزار، روتے رہے، اس کے بعد ابھی رائے سو گئے، لیٹ گئے، ادھر بھی تمام عبد الرحمان لیٹ گئے، ادھر کے بیٹے کے وہ بھی لیٹ گئے، صبح ہوئی، بیٹا جلدی سے اٹھا، مجھے نبی چلا گیا، ابا جو ہے بیوی سے پوچھنے لگے، میں تمہیں 10,000 دینار دے کے گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہنے کی جلدی نہ کرو، بہت حفاظت سے میں نے رکھے ہیں، آپ کو واپس دوں گی، آپ جاؤ پہلے مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ، ابھی نماز پڑھنے کے دیر سے پہنچے تھے، نماز ہو گئی، اب دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، کچھ لگی ہوئی ہے، اور اس میں حدیث اللہ کے نبی کی بیان کر رہا ہے، بڑا مجمع اس کے سامنے ہے، یہ بھی پیچھے جا کے بیٹھے، ساتھ والے سے پوچھا یہ جوان کون، یہ کون جوان، آپ جانتے نہیں کہ نہیں، یہ مدینہ کے 7 فقہا میں سے ایک فقیہ ہے ربیع الرائے۔ ارے بھائی ربیع الرائے ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ نہیں جانتے آپ؟ ان کے باپ کا نام عبد الرحمان ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں 27 سال سے، سر میری بیوی نے میرے بچے کی کیسی کر دی، کیسا نہیں دیا ہے، میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا، میرا بیٹا حدیث کا سبق دے رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں، آئے گھر میں بیوی کی پیشانی کا بوسہ لیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، میرا سر اونچا ہو گیا۔ بیوی نے کہا بتاؤ 10,000 دینار چاہیے یا بیٹا چاہیے، یعنی بیٹا چاہیے کہ وہ 10,000 دینار اس بیٹے کو چاہیے۔ ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، تو میرے بھائیوں دین کی خاطر سے سب قربانیاں دی گئی اور اب بھی دی جا رہی ہیں، جب تک قربانی آدمی نہیں دیتا دین کی حقیقت اس کی زندگی میں نہ لا سکتی، دین کی حقیقت کو لانے کے لیے آدمی کو قربانی کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، تب دین کی حقیقت اسے سمجھ میں آتی ہے۔ جس قدر آدمی مجاہدات کی بھٹی میں تپتا ہے اتنے اس کے اندر دینی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ قرآن صاف کہنا چاہ رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ اور قربانی اختیار کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو ہموار کریں گے، ہدایت کے راستے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ ہم ہدایت چاہتے ہیں، حقیقی ہدایت ملے، اور ہدایت کے راستے میرے بھی کھل رہے ہیں، تو اس کے لیے قربانی کے راستوں سے گزرنا پڑے گا، مجاہدات کے راستوں سے گزرنا پڑے گا، اور ان مجاہدات کے راستوں میں آپ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مجاہدے، ان کے مجاہدے کو دیکھو، اگر دین کے لیے مجاہدے شرط نہ ہوتے اور حقیقی ایمان اور اسلام اور دین آنے کے لیے مجاہدے شرط نہ ہوتے، اللہ اپنے نبی اور صحابہ کا مجاہدہ نہ کرتا۔ نبی علیہ السلام پر جو مجاہدات اور جو قربانیاں آئی ہیں کسی نبی پر وہ حالات کسی نبی پر نہیں آیا۔ اللہ کے صاحب کیا بتایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، مجھے اللہ کے دین کے لیے جتنا ستایا گیا وَلَقَدْ كُذِبْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يَخَفْ أَحَدٌ، مجھے جتنا دین کے سلسلے میں ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے انبیاء کی تاریخ، پچھلی قوموں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ کے صحابہ کرام نے آ کر کے ایک مرتبہ شکایت کی اپنی اذیتوں اور تکالیف کی، مکہ میں رہتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کو ٹیک لگائے رہتے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑی اور آپ اس وقت صحابہ سے فرمایا نفس تھک گئے تم، اتنے میں ہوش ختم ہو گئے تمہارے، گھبرانے لگے، پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ ہوا ہے، تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ ہوا ہے، یمشی ابشاتی حدیث نادون ایسی وحیدت، کہ لوہے کی چنگی لے کر ان کے جسم سے لوہے کی چنگی ڈالی جاتی تھی اور پورا گوشت پھیر دیا جاتا تھا، صرف ہڈیاں ان پر باقی رہتی تھی، لیکن یہ بات بھی ان کو دین سے پھر رہی ہے۔ وَيُوضَعُ الْإِنسَانُ عَلَى مَطْرِحِ رَأْسِهِ فَيَشُقُّ شِقَّتَيْنِ، 20 سر میں
آرا رکھا جاتا تھا اور چیل سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ بات بھی ان کو دین سے پرورش کر رہی ہے۔ یہ سارے منظر آپ کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے جتنا ستایا گیا نہیں ستایا گیا۔ کیوں؟ ایک آدمی کی آپ گولی مار دو، ایک مرتبہ تکلیف میں ختم، اور ایک آدمی کے روزانہ آپ ٹارچر کرو، اس کی تکلیف سب سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی میں دیکھیں کون سا دن ہے شکر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہو۔ آپ کے غم کا حال یہ ہے کہ سیرت نگار کیا کہتے ہیں؟ متواصل الاحزان داعی و فکرہ، مسلسل غموں کا ٹاٹا بنا ہوا، ہمیشہ فکر مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند ہے۔ کبھی آپ کے چہرے مبارک پر پھونکا جاتا ہے، کبھی آپ گردن میں ٹھنڈا ڈالا جاتا ہے، کبھی آپ کی کچھ مبارک کے اوپر روزی کی جاتی ہے، کبھی آپ اس کے لیے جاتے ہیں، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی پتھروں کی برسات آپ پر کی جاتی ہے، کبھی زندان مبارک آپ کے شہید ہوتے ہیں، اور کبھی آپ کی بیٹیوں کو 2 بیٹیوں کو ایک وقت میں طلاق دی جاتی ہے، کبھی چچا شہید ہوتے ہیں، آپ کی چیزیں نکل جاتی ہیں، کبھی 70 صحابہ کا جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا فقیر ملے گا کہ جس کے پیٹ پہ پتھر بنے ہوئے ہو؟ کوئی دنیا میں آپ کو ایسا ملے گا فقیر 3 مہینے جس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو؟ کوئی ملے گا ایسا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے نشانیاں خزانوں کی، آپ چاہیں کہ نشانی کو لے لیں اور دنیا کی فراوانی آپ پر ہو جائے۔ جبرائیل امین کی اشارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آخر یوما فاشکر واجر یوما فاتضرع، اللہ نے تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤ تو تیرا شکر ادا کرو، دوسرے دن بھوکا رہو تو تیرے کھانے کی لوڑ ادا کرو۔ آپ کا وقت اختیاری تھا، 3 مہینے چولہا نہیں جلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میرے سامنے کھانا آتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی دنیا کی سال میں آپ کو 2 وقت جو کی روٹی کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانے نہیں ملے، 2 وقت جو کی روٹی۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم 2 وقت کے بجائے کئی وقت کھاتے ہیں، پھر بھی نہ کے الفاظ کی زبان نہ کے کلمات، اور پھر بھی ہم دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے دین کے تقاضوں کو ترک کر دیتے ہیں کہ نہیں ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی موقع نہیں ہے، ابھی سیزن ہمارا چل رہا ہے۔ یہ سب ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہیلے، اور یہ سارے کے سارے اسباب آ کر کے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، کیا زندگی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ صرف آپ کی گھر میں نہیں، صحابہ کرام کی پوری زندگی آپ دیکھیں، مدینے میں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا ہے صحابہ کرام فقر فاقہ کے دور سے گزرے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ فجر کی نماز میں کئی صفحے صحابہ کی بھوک کی وجہ سے گر جاتی، پوری صفحے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آتے اور ایک کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ اللہ کے میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اس فقر و فاقے پر اللہ کیا دے گا، تم تمنا کرو ساری زندگی ہماری فقر و فاقے ہی میں گزر۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بھڑام کسی کے گرے انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے اور فرمایا ان کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا گیا تو پیٹ کا کمر سے لگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے کپڑا نہیں ہٹوایا، بلکہ جیسے ہی گرے اور ان کی روح پرواز ہوئی، میں نے دیکھا جنت کی حوریں لقمہ بنا کر ان کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا میرے صحابی کا انتقال بھوک کی وجہ سے ہوا ہے، گرنے کی وجہ سے۔ ایسا فقر و فاقہ ہو رہا ہے کہ حضرت حسن حسین بھوک کی وجہ سے دل جلاتے، اللہ کے نبی قریب گود میں بٹھا کے اپنی زبان کو چساتے تھے کہ ہمارے شہادت کو کچھ آرام ہو جائے، کچھ کو تسلی مل جائے۔ اللہ کے نبی کو زبان چسانا،
یہ حالات ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک مسافر آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آقا ہماری سواری گم ہو گئی، شکستہ ہو گئی، چل نہیں سکتی ہے، کوئی سواری سے انتظام کیا جائے۔ آپ نے اعلان کیا، ایک صحابی کھڑے اللہ کے نبی نے سواری دے دی، پھر اس نے کہا میرے کپڑے بوسیدہ ہو گئے، مجھے ایک جوڑا چاہیے۔ اللہ کے نبی السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کون ہے، ان کو ایک جوڑا دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں دوں گا، جوڑے کا انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھوک لگ رہی ہے، ایک وقت کا کھانا لگا۔ آپ علیہ السلام پھر اعلان کیا کون ہے ان کو کھانا دے، اب کوئی کھڑے نہیں۔ دوبارہ اعلان کیا کون ہے ان کو ایک وقت کھانا کھلا دے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا کون ہے جو نہیں کھانا کھلائے، اب کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں اور مفسرین لکھتے ہیں جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے ہر ایک کو اپنے گھر کا حال معلوم ہے کہ ہمارے یہاں اگر نبی کے مہمان کو لے کر جائیں گے تو کھلائیں گے کہاں سے؟ ہمارے بچے کو کھانے کو ہے، ہمیں کھانے کو ہے، ہم مہمان کو کہاں سے؟ اس میں کوئی صحابی کھڑا نہیں ہو رہا۔ جب کوئی نہ کھڑا ہوا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، اس مسافر کا ہاتھ پکڑا، چل میرے ساتھ چل، ایسے دولت میرے سے لے جاتا ہوں جہاں سے محروم نہیں ہوگی۔ لے کے گئے حضرت فاطمہ کے دروازے، دستک دی، آواز آئی کون؟ کہ سلمان تمہارے ابا کا مہمان ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں رکھا۔ آواز آئی یہاں بھی کئی وقت کا پاپا روز ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ حسن حسین کے چہروں کو دیکھ لو کہ فاقے کی وجہ سے پیلے پڑ رہے ہیں۔ بوجھ قدموں سے حضرت سلمان مسافر کو لے کر واپس ہونے لگے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے، حاجی کے ذریعے بلوایا حضرت فاطمہ نے اور دروازے سے اپنی چادر اتاری جوڑے ہوئی اور دروازے سے چادر پکڑا دی کہ سلمان اسے لے کر کے جاؤ، شمعون یہودی کے یہاں گروی رکھنا اور جو لے آنا، میں جو کو پیس کر کے ابا کے مہمان کو کھلا دوں گی۔ میرے ابا کا مہمان میرے دروازے سے بھوکا جائے، یہ میری غیرت کے خلاف۔ اپنے سر کی چادر اتارتی ہے حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کر شمعون یہودی کے یہاں پہنچے اور چادر دی۔ اس نے پوچھا ہے چادر کیسی ہے؟ کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی چادر ہے، تو گروی رکھ لو، اس سے بدلے میں جو دے دو۔ وہ جو کی گولی لایا، توڑ رہا ہے اور رو رہا، جو توڑ رہا ہے رو رہا۔ حضرت سلمان نے روتا کیوں ہے؟ کہہ رہا رو رہا ہوں میں اپنی بدنصیبی سے۔ کیا ہوا؟ کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے آخری نبی کے گھرانے پر ایسا دور آئے گا کہ سب کے یہاں پاپا ہوگا، کسی کے یہاں کھانے کو نہیں ہوگا۔ ایک مسافر آئے گا، نبی کی بیٹی کے گھر پہنچے گا کھانے کے لیے، نبی کی بیٹی کیا نہیں ہوگا، نبی کی بیٹی اپنی چادر سر دے گی اور وہ چادر یہودی کے یہاں آئے گی، یہودی کے بدلے میں جو دے گا۔ میں اس بدبختی پہ رو رہا ہوں، وہ بدنصیب یہودی رسول ہونا تھا، وہ بدنصیب یہودی مجھ کو ہونا تھا کہ میں نے چلو سلمان مجھے آقا کی خدمت لے کے چلو، تورات میں تصدیق کر دی ہے، میں بھی ان کے قدموں میں لگنا چاہتا ہوں۔ آقا نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ایسے حالات آئے ہیں اور اتنا فقر و فاقہ کیا ہے دوڑا ہے، اتنا فقر و فاقہ دوڑا ہے صحابہ کرام میں، اور اتنی شدت کے حالات آئے کہ صحابہ کرام کیا ہے چیخ پڑے ہیں، چیخ پڑے۔ قرآن کی طرح ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے جنت میں چلے جاؤ؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تم سمجھتے ہو یہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارے اوپر وہ حالات، وہ پریشانیاں، وہ مشکلات اور وہ فقر و فاقے، وہ سب حالات نہیں آئیں جو ان پر آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان پر آئے تھے اور اتنے سخت آئے تھے کہ رسول اور رسول کے ساتھ والے سب چیز پڑے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مدد۔ یہ حالات صحابہ پر آئے، جب حالات آئے اور حالات پر لوگوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت کو بھی سمجھایا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت ہماری سمجھ میں آئے تو ہمیں بھی قربانی کے راستے سے آنا پڑے گا۔ حالات جو آئیں ان کو انگیز کرنا پڑے گا، ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی دین پر چلے تو اس پر حالات۔ ہاں یہ ہے کہ جتنا ایمان ہوتا ہے ایمان کی سطح کے مطابق اس پر حالات آتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے تو اعلیٰ درجے کے حالات آئیں گے، ادنا درجے کا ایمان ہے اسی اعتبار سے حالات آئیں گے۔ ابھی میں نے بتایا سب سے سخت حالات کس پر؟ اللہ کے نبی پر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے ایمان سے زیادہ کسی کا ایمان بڑا ہو تو آپ پر سب سے زیادہ سخت حالات۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سب سے سخت حالات، عمر دیکھو ان پر حالات، جو نبی سے جتنا زیادہ قریب اس پر اتنے زیادہ حالات ہیں۔ اس لیے صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، اللہ آخر کہا اللہ کے نبی آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا سوچ کے تھے، سوچ کے تھے نہیں اللہ کے نبی محبت ہے، ارے سوچ کے تھے اللہ کے نبی مجھے محبت ہے، فرمایا پھر تیار ہو جا فقر و فاقے کے لیے، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرنا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف ڈھلان میں جتنی تیزی سے پانی جاتا اس سے زیادہ تیز رفتاری سے لوگ نبی سے محبت کرو گے، دین کو زندگیوں میں لانے کی کوشش کرو گے تو وقتی حالات کا آنا لازمی ہے، وقتی حالات کا آنا لازمی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ایمان آپ کا بغیر حالات کے آئے ہوئے بن جائے۔ یہ اور بات ہے اللہ کسی پر نظر کرم آنے سے بات الگ ہے، ورنہ صحیح طور پر دین کی صحیح حقیقت اور ایمان بغیر قربانی اور مجاہدے کے نہیں ملتا۔ قربانی اور مجاہدے کے دور سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے، انبیاء کو گزرنا پڑا، صحابہ کو گزرنا پڑا، اولیاء کو گزرنا پڑا، اور دوسروں کو گزرنا پڑا، ہمیں بھی گزرنا پڑے گا، ہمیں بھی گزرنا پڑے گا۔ اور جب حالات آئیں گے ہم اس پر صبر کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، انعامات ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قربانیاں لے اور اس کے بعد میں ہمیں یوں ہی چھوڑ دے دیا مددگار نہ بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ قربانی مانگتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی مدد کے وہ دروازے کہانے سنتے ہیں، انسان عقل حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے میری مدد ہوئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کے ساتھ ہوا، بعد والوں کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، لیکن ہمیں دین پہ آنا پڑے گا۔ قرآن کا صاف اعلان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن کا صاف اعلان ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ہمارے اوپر حق ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے بن جاؤ، مددگار بن جاؤ۔ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ یہ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا ہے، اس میں تخلف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قربانیاں کے لیے چھوڑ دیا جائے ہمیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریۃ العنبر میں صحابہ کرام کو بھیجا، سریۃ العنبر میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ 300 صحابہ کرام میں تھوڑا سا کوشش کیا، ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ چھال، درختوں کی چھال کھائی، پتے کھائے، گھاس کھائی، جبڑے چھل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں نبع راحتن، جیسے بکری میزی کرتی ہے، میزیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو انسان غذا کھاتے ہیں وہ ملتی نہیں تھی، جو جانور کھاتے ہیں وہ غذا کھا رہے تھے، چھال کھا رہے ہیں اور پتے کھا رہے ہیں اور اسی طریقے سے گھاس کھا رہے ہیں۔
قربانی دیتے رہے۔ اب اللہ کی طرف سے کیا ہے، غذا کا انتظام ہوا کہ ایک مچھلی سمندر کے کنارے آئی، صحابہ نے پکڑ لیا اور اسے کھایا 17 دن تک۔ 300 صحابہ تھے، کتنے دن کھایا؟ 17 دن تک کھایا 300 صحابہ نے، تو 17 سے 51 جو لوگ ہوئے، 2 ٹائم تو کھائے ہوگا تو کتنے ہو گئے؟ 10,200 10,200 لوگوں نے مچھلی کھائی۔ کتنی بڑی مچھلی ہوگی، اور پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 12 صحابہ کرام اس آنکھ کے حلقے میں بیٹھ کے چل رہی ہیں۔ 12 صحابہ، سب سے اونچا اونٹ، سب سے لمبا آدمی بٹھایا اور آنکھ کے حلقے میں نکالا۔ اتنی بڑی مچھلی اللہ نے، یہ تو چلو ہم سنتے ہیں، لیکن یہاں پر بات آپ کو جو توجہ دلانا ہے کہ یہ مچھلی 17 دن تک خراب کیوں نہیں؟ بھائی فریزر بھی نہیں ہے، اور عرب کا موسم بہت گرم، آپ مچھلی لاؤ گھر میں 3 دنوں میں آ کر کے فریج سے باہر رکھ دو، انشاءاللہ اگلے دن گھر میں بیٹھا نہیں جائے گا، کتنی بدبو پیدا ہو رہی ہے۔ یہ 17 دن تک کون سا کیمیکل لگایا تھا سامان جو خراب نہیں ہو رہی؟ کون سا کیمیکل لگایا؟ کوئی کیمیکل نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے کیا ہے، غذا بھیجی گئی، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور 17 دن تک صحابہ کرام گھوم گھوم کے کھاتے رہے۔ روٹی کا تو مسئلہ ہی نہیں، خالی اسی کو کھایا تھا، پیٹ بھر ہو، اور پھر وہ ختم نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام باقاعدہ مدینہ لے کر آئے، اللہ کے نبی سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ہے تمہارے تو سے دانا کچھ کہ اللہ کے نبی ہے؟ فرمایا لا مجھے دلا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، اللہ کے نبی نے کیا کھایا؟ تو جب قربانی کی تو اللہ کی طرف سے کیا ہے، انعام ملا۔ ہم قربانی دیں گے ہمیں بھی انعام ملے گا۔ یہ واقعہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان والوں کو آپ جوڑے، ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان والے جب بھی قربانی پر آئیں گے دین کے لیے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ ایسی غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام فقر و فاقے کی حالت میں، سب کے کیا پتھر بنے ہوئے ہیں، صحابہ نے آ کر دکھائے، اللہ کے نبی نے دکھایا کہ دیکھو تمہارے ایک پتھر میں ضرور ہے۔ تو حضرت جابر نے کی پھر دعوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی آپ اب دوسرا شادی ہو آ جائیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 1.5 سے 2 طریقے ہیں ہمارے پاس جو ہے پکا لیں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہی اللہ کے نبی اعلان کر دیا، بھائی فلاں دعوت کیے، چلو بھائی دعوت کیے، اعلان کر دیا۔ وہ آئے نبی کے پاس، کہنے کا اللہ کے نبی نے تو سب کی دعوت کی۔ کہا اے نبی میں نے پہلے کہا تھا کس کے سے کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، میں نے تھوڑی کیا کہ اللہ کے نبی نے کیا، تو فکر کی بات نہیں ہوئی۔ کھانا تیار ہوا، بلانے آئے، چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو۔ اللہ کے نبی اندر جا کے پہلے سے ہدیہ تھا، شادی سے پہلے کہا کہ اللہ کا بڑا برمت کہ دیکھو اپنی ہدیہ کو ہٹانا نہیں، ڈھکن کھولنا نہیں، اور روٹی پکانا شروع نہ کرنا۔ آپ آئے، ہڈیا تیار کی، اس میں آپ نے دم کیا، اور اس کے بعد آٹا آپ نے سمجھ ڈھک دو، ڈھک دیا گیا کہ نکالتی ہو پکاتی ہو، روٹی پکتی رہی، صحابہ آتے رہے، کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتا رہے، 14 صحابہ کتنے رہے؟ بکری کا بچہ تھا، بکری کا بچہ چھوٹا تھا، 1400 صحابہ سارے کے سارے کھانے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کھا لیا، سب نے کھا لیا، اور پھر بھی فرماتی ہڈیا جن کی تو رہی اور آٹا جن کا تو رہا، ختم نہیں ہوا۔ ایک کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہڈیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے دم کیا، اور دوبارہ بکری کا بچہ کھڑا ہو گیا، فرمایا لے اپنا بکری کا بچہ، ہم نے اللہ سے خزانہ سکھایا ہے، ہم نے اللہ سے خزانہ سکھایا ہے۔ جب عید کی محنت ہوگی حقیقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے بھائی لینا چاہتے کہ نہیں لینا چاہتے کہ لینا چاہتے، قربانی نہیں چاہتے، قربانی لینا نہیں چاہتے، لینا دلی پہنچنا تو چاہتے ہیں، دلی جانا تو چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں غازی آباد نہیں پڑے۔ بولو دلی جانا چاہتے ہیں، بیچ میں غازی آباد نہیں پڑے، بھائی اس راستے تو غازی آباد پڑے نہیں،
ایسی ہم اگر چاہتے ہیں اللہ کی مدد ملے تو اللہ کی مدد ملنے کے لیے قربانی کے راستے سے گزرنا پڑے گا. گزریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی، نہیں گزریں گے تو اللہ کی مدد نہیں مل سکتی. اس لیے آپ ہی طے کرو تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا ہے اور ہر حال میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جب بھی دین کا تقاضا آئے گا ہم لبیک کہیں گے. اور اللہ کرے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نعرہ لگایا. حضرت ابوبکر صدیق نے نعرہ لگایا. کون سا نعرہ لگایا تھا کہ جب صحابہ نے کہا تھا کہ آپ زکات جو دینے سے لوگ منع کر رہے ہیں ان سے قتال نہ کرو، ان سے قتال نہ کرو. ایک فرض کا انکار کر رہے ہیں وہ تعمیرن کہ نبی کو زکات کا حکم تھا، خود من اموال میں صدقہ، نبی نہیں رہے تو زکات کا حکم بھی ختم ہو گیا، لہٰذا اب ہم زکات نہیں دیں گے. تو صحابہ نے کہا ان سے قتال نہ کیا جائے، ان سے جہاد نہ کیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، جو اگر رسی بھی دیتا تھا اونٹ کے ساتھ میں، بکری کے ساتھ میں، اگر وہ رسی نہیں دے گا ابوبکر اس سے بھی جہاد کرے گا. اور پھر اس وقت نے نعرہ لگایا تھا میں زندہ رہوں اور دین میں کمی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. میں زندہ رہوں، ابوبکر زندہ رہے اور اللہ کی نبی کے دین کے اندر کمی واقع ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ کرے یہ جذبہ میرے آپ کے اندر ہم بھی یہ کہنے والے ہو جائیں اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے حکم کو توڑا جائے اور میں اس کا رہوں کہ نہیں یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن دین کے اندر نقص، دین کے اندر کمی اور دین کا مذاق یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو اللہ اپنے دین کی سرکردگی اور اعدادی کھلی آنکھوں سے ہمیں دکھائے گا. اس لیے آپ یہ عزم کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم تک اللہ کے دین کے لیے قربانی ہو گئے. بھائی اب کھڑے ہو جاؤ 5 مہینے کے لیے، جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں 5 مہینے کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے ارادوں کا اظہار کروائیں کہ انشاءاللہ ہم بیرون کے لیے 5 مہینے کے لیے تیار ہیں. کھڑے ہو جاؤ. پیچھے بھی ساتھی کھڑے ہو جائیں نام لکھنے کے لیے باہر. اور دیکھو ایک اعلان یہ ہے کہ جب تک ہماری تشریح پوری نہ ہو آپ ایسے شروع کریں. ابھی کام پورا نہیں ہوا. اگر کوئی ساتھی اٹھنا چاہ رہا ہے تو اس کے پیر پکڑ لو، بٹھا لو. بولو بھائی